السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کے شان نزول پڑھیں گے۔ یہ سورہ 200 آیتوں پر مشتمل ہے اور یہ مدنی سورت ہے، یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کے پہلے 80-90 آیات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان پہ ذکر کیا گیا ہے، اور کچھ آیات میں واضح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کا علم کامل ہے۔ وہ جو کچھ چاہے جہاں چاہے کر سکتا ہے۔ وہی ہے اللہ جو آپ کو اپنے ماؤں کے رحموں میں جیسی چاہے صورتیں بناتا ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حق و باطل سے ایسے جدا کیا ہے جیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ یہ صورت اس لیے بھی عظمت والی ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسم عظیم آیا ہے جو کہ یا حی اور یا قیوم اللہ تعالیٰ کے خاص صفات ہیں۔ حی کا مطلب وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں۔ قیوم کا مطلب ساری کائنات کا قائم رکھنے والا، محافظ اور نگران۔ کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کی اگر کوئی چیز غائب ہو گئی ہو یا چوری ہو گئی اور وہ نہ مل رہی ہو تو وہ شخص 40 دن تک سورہ آل عمران کی تلاوت کرے تو وہ چیز مل جائے گی، اور اگر وہ چوری ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے وسائل پیدا کرتا ہے کہ وہ چور خود شرمندہ ہو کر وہ چیز واپس کر دیتا ہے۔ سورت کو آل عمران کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ بی بی مریم کے والد ماجد کا نام عمران تھا، وہ مسجد اقصی کے امام تھے، اور اس صورت میں ان کے اہلیہ کا بھی ذکر آتا ہے جس کی دعا کے نتیجے میں بی بی مریم پیدا ہوئی۔ اصل ان کی اہلیہ نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی اولاد عطا کر جو صرف اور صرف تیرا ذکر کرے، تیری عبادت کرے، جس سے ہم دنیا کا کوئی کام بھی نہ کروائیں، یہاں تک کہ ہم اپنی خدمت کے لیے بھی ان سے کچھ کام نہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بی بی مریم جیسی اولاد عطا کی۔ انہیں بی بی مریم کو پیدا کیا تو حیران ہو کے اللہ سے دعا کرنے لگی، کہنے لگی کہ یا اللہ میں تو ایسی اولاد چاہتی تھی جس کو میں تیرے حوالے کرتی اور اس سے تمہارے ہی کام کرواتی، لیکن میرے یہاں تو بیٹی ہوئی ہے، کیونکہ اس دور میں ایسے کام لڑکے ہی کرتے تھے اور لڑکیوں سے ایسے کام نہیں کرواتے تھے، یعنی کہ ان کو اجورے میں بھیجنا یا کسی مدرسے میں بھیجنا ناممکن تھا۔ فرشتوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ بہتر جانتا ہے کہ اہلیہ نے ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کیا، کہا کہ یہ میں اللہ کے حوالے کرتی ہوں، اس کو علم سکھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکھو، اور بی بی مریم کو ایک اجورہ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے اجرے میں جاتے وہاں طرح طرح کے کھانے اور پھل دیکھ کر حیران ہو جاتا۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم سے فرمایا کہ اے مریم، یہ طرح طرح کے کھانے اور ناموسمی پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ مریم نے فرمایا کہ یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اسی ٹائم حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ کاش مجھے بھی بی بی مریم جیسی اولاد عطا کرتے تو میں تیری عبادت کے لیے ہی رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، جس پہ انہوں نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرشتوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ وہ کرتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں رکھتے۔ ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد عطا کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینہ بڑے تھے اور ان کو ان سے پہلے ہی شہید کیا گیا تھا، یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تو یہودیوں نے ان کو ان سے پہلے شہید کر لیا تھا۔ اس سورت کے آخری 10 آیات بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے
تو سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھتے اور بعد میں نماز کے لیے وضو کرتے۔ اور جہاں تک اس کے خلاصے کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پہ 6 جگہ پر دعویٰ توحید فرمایا ہے اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے عقلین اور 4 عقلین دلائل پیش کیے، اس دعویٰ توحید کو ثابت کیا۔ جہاں تک اس کے ملامین کا تعلق ہے تو یہ سورہ فاتحہ میں 2 گمراہ قوموں کا ذکر آیا ہے، ایک ہے موضوعین یعنی کہ یہود کا ذکر اور دوسرا ضالین یعنی نصارہ کا ذکر آیا ہے۔ اس کے 110 آیات کے اندر مختلف مضامین ہیں۔ نجران کے جو عیسائی تھے تقریباً 60 کا وفد آیا تھا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا پیغام بھیجا تھا۔ انہوں نے اپنا مذاکرہ پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مذاکرہ سنا اور انہوں نے فرمایا کہ یہ کس حق کی دعوت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انجیل میں واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرامت الکاتبین اور روح القدوس کا لقب دیا ہے، اور یہ تم کس کتاب کی بات کرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل اور زبور تینوں ہی نازل کر دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل اور زبور کو نازل کیا ہے اور فرقان یعنی قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے کہ جب لوگوں کو تورات، انجیل اور زبور میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ قرآن ان تینوں کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ وہی ہے اللہ جو صورت یا بدصورت، مذکر یا مونس، نیک بخت یا بدبخت، ناقص الخلقت یا تام الخلقت، جب رحم مادر میں یہ ساری تصرفات صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ کس طرح ہو سکتے ہیں جو خود بھی اس مرحلے تخلیق سے گزر کر دنیا میں آئے ہیں۔ اس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے رحم مادر میں قائم فرمایا ہے۔ یہ جو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کو اپنے معبود بنائے بیٹھے ہو، ان سے اپنی منتیں مانگتے ہو، یہ حقیقی معبود نہیں، کیونکہ معبود بننے کے لیے علم کامل ہونا ضروری ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم کامل ہوتا بے شک وہ اپنے آپ کو یہودیوں سے ضرور بچاتا، ان کو پتا ہوتا کہ کب ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھایا ہے اور قیامت کے قریب آپ کا آسمان سے دوبارہ نزول ہوگا۔ ان عیسائیوں نے کچھ نہ کہا اور وہ خاموش ہو کے وہاں سے چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے ماں کی گود میں صرف 3 بچوں نے کلام کیا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا بنی اسرائیل کے جریج نامے عابد زاہد شخص کی گواہی دینے والا بچہ، اور تیسرا بنی اسرائیل کا وہ شیر خواہ بچہ جو ایک خوش وضع سوار اور ایک لونڈی کی حالت زار دیکھ کر بولا تھا، اور ماں کے پوچھنے پر جس نے دونوں کی وضاحت بھی کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کی صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔